بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا نحو کا چوتھا سبق ہے، جس میں ہم پچھلے سبق کا خلاصہ دہرائیں گے۔ نیا سبق آج نہیں پڑھیں گے۔ پچھلا سبق ہم نے پڑھا تھا مفرد مرکب کہ کلمہ کی دو قسمیں، مفرد لفظ کی دو قسمیں، مفرد مرکب۔ مفرد کہتے ہیں جو اکیلا ہو اور ایک معنی پر دلالت کرے، مرکب کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ پر دلالت کرے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں اور کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ میں نے بتایا تھا کہ اسم اس کو کہتے ہیں کہ جو خود اپنی ذات پر خود بخود دلالت کرے، اور تین زمانے پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر یعنی ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی بھی اس میں زمانہ نہ پایا جائے۔ جیسے مثال میں نے دی تھی، راجل کا معنی ہوتا ہے آدمی۔ اب یہ اپنے معنی پہ خود دلالت کر رہا ہے، اس کے اندر کوئی بھی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ دوسرا فعل ہے کہ جس کے اندر تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے۔ جیسے میں نے مثال دی تھی ضربہ، اس کو انگلش میں ورب کہتے ہیں کہ مارا اس نے، کس زمانے میں مارا جی؟ گزشتہ زمانے میں۔ اور حرف کہتے ہیں جس میں کوئی بھی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے حال۔ اس کے ساتھ جب تک آپ کوئی چیز نہیں لگائیں گے حرف کے ساتھ تو اس کے اندر کوئی معنی نہیں پایا جائے گا۔ اس کے بعد مرکب کی دو اقسام بتائی تھی، مرکب مفید اور غیر مفید۔ مرکب مفید اس کو کہتے ہیں کہ جب کہنے والا اپنی بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کسی واقعے کی طلب یا کسی واقعے کی خبر حاصل ہو۔ جیسے میں نے مثال دی تھی آپ کو کہ روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہو تو آپ کو کوئی آگے کہتے ہیں بھائی روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو گویا کہ آپ اس کو کسی واقعے کی خبر مل رہی ہے۔ یا اگر آپ کو پانی کی ضرورت ہے کھانے کی تو آپ کہتے ہو بھی کھانا لے آؤ، تو گویا کہ سننے والا یہ سمجھا کہ آپ کو کھانے کی حاجت ہے، اس وجہ سے آپ کھانا منگا رہے ہیں، تو طلب ہے آپ کو۔ تو پھر میں نے کہا تھا اس کو جملہ الکلام بھی کہتے ہیں۔ پھر جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ تو تیسرے سبق میں نے بتایا تھا کہ جملہ خبریہ کس کو کہتے ہیں کہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا اور جھوٹا کہہ سکے۔ جیسے کوئی کہتا ہے زید کھڑا ہوا ہے، اب یہ کیسا جملہ ہے کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ واقعی سچ بول رہا ہے، وہ کھڑا ہوا ہے باہر، اور یہ بھی احتمال ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے کہ باہر کوئی نہیں کھڑا۔ پھر اس جملہ خبریہ کی بھی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ اس کا پہلا جز اسم ہوتا ہے، اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جیسے زید عالم، زید جاننے والا ہے۔ اب دیکھو یہ زید، اس کا پہلا جز دیکھیں اسم، تو یہ زید اسم ہے، نام ہے لڑکے کا، اور نام اسم ہوتا ہے، تو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ اور دوسری زبان میں، دوسرے لفظوں میں اس کو مسند الیہ بھی کہتے ہیں۔ مسند الیہ میں نے بتایا تھا اس کو کہتے ہیں جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جا رہی ہو۔ جیسے زید مسند الیہ ہے، اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے۔ کس چیز کی نسبت کی جا رہی ہے؟ عالم کی۔ تو جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے وہ ہوتا ہے مسند الیہ، اور جس چیز کی طرف، جیسے عالم ہونے کی، جس چیز کی نسبت کی جا رہی ہے اس کو کہتے ہیں مسند۔ بس یہ فرق آپ سمجھ لیں کہ جس چیز کی طرف نسبت کی جا رہی ہو وہ ہوتا ہے مسند الیہ، اس کو مبتدا کہتے ہیں کیونکہ یہ شروع میں ہوتا ہے، اس مبتدا کا معنی ہوتا ہے شروع میں۔ اور دوسرے جز کو مسند کہتے ہیں کیونکہ اس کی اسناد کی جاتی ہے زید کی طرف، اس کو خبر کہتے ہیں کہ بھائی زید عالم ہے، وہ یہ کہ عالم ہونے کی کیا دی جا رہی ہے؟ خبر دی جا رہی ہے۔ تو زید مبتدا ہے اور عالم خبر ہے، اسی طرح زید مسند الیہ ہے اور عالم مسند ہے۔ تو یہ باتیں آگے چل کے جب مشق عمل کرے گا تو انشاءاللہ ساری سمجھ میں آ جائیں گی۔ فی الحال آپ اتنا یاد رکھ لیں کہ زید مسند الیہ ہے اور مبتدا ہے، عالم مسند ہے اور خبر ہے۔ اس طرح دوسری، یہ تو اسمیہ تھی۔ دوسری قسم ہے فعل۔ دوسری قسم یہ ہے کہ اس کا پہلا جز فعل ہوتا ہے، اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ جیسے ضربہ، اب دیکھیں یہ فعل ہے، اس کا جز اسم نہیں ہے، اسم تو یہ ہے، دوسرا جز ہے۔ پہلا جز اس کا فعل ہوتا ہے، اور فعل کے بارے میں آگے آئے گا۔ اصول یہ ہے کہ فعل ہمیشہ مسند ہوتا ہے، یعنی وہ اسناد کرتا ہے، اس کی طرف کی نہیں جاتی۔ جیسے زید نے مارا، اب دیکھیں ضربہ مسند ہے کہ اس کی اسناد کی جا رہی ہے زید کی طرف، زید کی اسناد نہیں کی جا رہی ضربہ کی طرف۔ تو اس وجہ سے فعل ہمیشہ مسند ہوتا ہے، وہ اسناد کرتا ہے آگے، وہ اپنا حکم آگے چلاتا ہے، اس پر کبھی کوئی حکم نہیں چلا سکتا۔ اور زید وہی پیچھے آپ نے پڑھا مسند الیہ ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی مسند الیہ ہے کہ اس کی طرف مارنے کی نسبت کی جا رہی ہے۔ تو کہتے ہیں اس کا پہلا جز مسند ہے، اس کو فعل کہتے ہیں کیونکہ یہ اسناد کر رہا ہے، نسبت کر رہا ہے۔ اور دوسرا جز مسند الیہ ہے زید، جیسے پیچھے آپ نے پڑھا، اس کو فاعل کہتے ہیں۔ فاعل کہتے ہیں کہ کرنے والا، تو مارنے والا یہاں چونکہ زید ہے تو اس وجہ سے اس کو زید کو ہم فاعل کہیں گے۔ تو ضربہ فعل ہو جائے گا اور زید اس کا فاعل ہو جائے گا۔
اب آخر میں جو نوٹ ہے یہ بڑے کام کا ہے، یہ یاد ہونا چاہیے، اور کتاب ساری یاد کریں شروع سے، تب آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ مسند حکم ہوتا ہے، مسند علیہ وہ ہے جس پر حکم لگایا جاتا ہے۔ تو زید یہ مسند علیہ ہے کیونکہ اس پہ حکم لگایا جاتا ہے، اور عالم مسند ہے کیونکہ یہ حکم ہے، اور اسم مسند اور مسند علیہ ہو سکتا ہے، فعل مسند ہوتا ہے اور مسند علیہ نہیں ہو سکتا، اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ ہی مسند علیہ۔ میں نے بتایا تھا کہ فعل ہمیشہ مسند ہی ہوتا ہے، مسند علیہ کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ خود آگے نسبت کرتے اس کی طرف نہیں کی جاتی، اور حرف نہ اس کی نسبت ہوتی ہے آگے، نہ کوئی اس کی طرف نسبت کرتا ہے۔ اب ہم مشق حل کرتے ہیں۔ اس مشق میں ہم نے بتانا ہے مسند کیا ہے، مسند علیہ کیا ہے، مبتدا خبر بتانی ہے، فعل فاعل بتانا ہے، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ خبریہ، یہ سارا کچھ بتانا ہے۔ اب دیکھیں الشمس یہ مفرد مرکب میں سے کیا ہے، پورے سبق کا اب ہم دہرائی کر رہے ہیں، سمجھے۔ الشمس مفرد مرکب میں سے کیا ہے؟ سب سے پہلے تو مفرد کی تعریف یاد ہونی چاہیے۔ مفرد اس کو کہتے ہیں جو اکیلا اور ایک معنی پہ دلالت کرے، تو الشمس کا معنی ہے سورج، یہ اکیلا ہے لہٰذا یہ مفرد ہے، اور طالیہ یہ بھی اکیلا ہے مفرد ہے، لیکن یہ پورا جملہ مفرد مرکب میں سے کیا ہوگا؟ مرکب۔ کیوں؟ کیونکہ اب یہ دو ہو چکے ہیں، پہلے اکیلے تھے تو مفرد تھے، لیکن جب دو ہو جائیں گے تو مرکب ہو جائیں گے، ایک چیز حل ہوگی۔ دوسری چیز یہ مرکب ہے تو بھی مرکب مفید ہے یا غیر مفید ہے، اور مرکب مفید اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو کسی واقعی خبر مل رہی ہو یا فائدہ پہنچ رہا ہو۔ اب دیکھو سورج طلوع ہے، آپ کو کہتے ہیں بھائی سورج باہر نکلا ہوا ہے، تو گویا کہ آپ کو ایک واقعی خبر مل رہی ہے، لہٰذا یہ مرکب مفید بھی ہو گیا۔ اچھا جی، اب یہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے، جملہ خبریہ ہے، تو اب دیکھیں الشمس الطالیہ، جس کا پہلا جز اسم ہو تو جملہ اسمیہ ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہ پہلا جز اسم ہے، کیوں اسم ہے؟ کیونکہ یہ مسند اور مسند علیہ میں سے کیا ہوتا ہے؟ مسند علیہ ہے، اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے۔ کس چیز کی نسبت کی جا رہی ہے؟ طالیہ، طلوع ہونے کی، تو طالیہ یہ مسند بن جائے گا، اور الشمس مسند علیہ ہے، اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، اور طالیہ مسند ہے کہ یہ نسبت ہو رہی ہے یہ والی۔ تو اب دیکھیں یہ سارا حل ہو گیا۔ تو الشمس مسند علیہ مبتدا، طالیہ مسند خبر۔ آگے دوسری مثال، اجتنبت ہندن اجتنبت ابھی آپ نے صرف پڑھی ہو تو ان کو پتہ ہوگا کہ اجتنبت فعل ہے، اور فعل ہمیشہ مسند ہوتا ہے لہذا یہ مسند ہو گیا، اور جو بعد والا جملہ ہے وہ ہمیشہ مسند علیہ ہوتا ہے تو یہ مسند علیہ ہو گیا۔ تو اجتنبت فعل اور ہندن اس کا فاعل، جس کا پہلا جز فعل ہو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں، تو یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ میں سے یہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے۔ مفرد مرکب میں سے یہ دونوں مرکب ہیں، اور مرکب مفید ہیں یا غیر مفید، تو میں ترجمہ کرتا ہوں آپ نے بتانے کہ اس کا ترجمہ ہے ہند نے پرہیز کیا۔ اب دیکھو اس سے آپ کو خبر، واقعی کی خبر مل رہی ہے کہ ہند نے پرہیز کیا، تو لہٰذا یہ مفید ہے۔ تو یہ دیکھو اس طرح آپ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اب آخری میں کرتا ہوں، باقی آپ نے خود کرنی ہے۔ استغفرا صرف والے جانتے ہیں کہ یہ فعل ہے، زید الفاعل ہے، تو اب آپ نے بتانا جی اس سے فعل حرف میں سے یہ کیا ہے؟ جی یہ فعل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے، جی جملہ فعلیہ کیوں؟ کیونکہ اس کا پہلا جو ہم نے پڑھا تھا جملہ فعلیہ میں پہلا جو فعل ہوتا ہے تو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اچھا یہ بھی ہو گیا۔ اچھا یہ بتایا مسند مسند علیہ میں سے کیا ہے؟ جی استغفر مسند ہے، جی کیوں مسند ہے؟ کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ فعل ہمیشہ مسند ہوتا ہے۔ زید کیا ہے؟ جی یہ مسند علیہ ہے، کیوں مسند علیہ ہے؟ کیونکہ ہم نے پڑھا کہ فعل کے بعد جو آتا ہے وہ مسند علیہ ہوتا ہے، لہٰذا یہ مسند علیہ ہے۔ تو دیکھیں اس طرح آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ تو آج کے سبق کی پورے کی پریکٹس کریں، پھر نیا سبق انشاءاللہ پڑھیں گے۔